الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں کا آخرت میں اللہ رب العزت والجلال انجام کے اعتبار سے تین گروہوں، تین طبقوں میں اللہ موجودہ لوگوں، موجودہ سے پہلے والے لوگوں اور زمانہ آئندہ میں آنے والے لوگوں کو اللہ آخرت میں قیامت کے بعد انجام کے اعتبار سے تین گروہ بنا دیں گے۔ ایک گروہ جس کا ذکر تفصیلی طور پر کل کی آیات میں ہوا، وہ تھے سابقین اولین، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا ہی بہترین مقامات میں ہوں گے، ان کا ٹھکانہ انتہائی اعلیٰ ہوگا۔ اب آج کی آیات میں دوسرا طبقہ کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، عرش اعظم کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے، فرشتے دائیں طرف سے ان کو پکڑے ہوں گے، ان کو اصحاب الیمین، داہنی طرف والے کہا اللہ نے۔ ارشاد فرمایا ان کا ذکر کرتے ہوئے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، کہ جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، یعنی انجام کے اعتبار سے، اپنے مقام کے اعتبار سے وہ بھی اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ اور ان کے لیے اللہ نے کیا انتظامات فرما رکھے ہیں جنت میں، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا فی سدر مخضود، وہ ان باغات میں ہوں گے جہاں بے خار بیریاں ہوں گی، یعنی بیریوں کے ایسے درخت ہوں گے جن میں کانٹے نہیں ہوں گے۔ بیر کا درخت اللہ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر، اور بیر کے درخت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، اور جب آدمی توڑنے جائے تو ہاتھ میں چبھتے ضرور ہیں۔ اور آپ نے پہلے سنا کہ جنت میں کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہوگی، تو اس لیے اللہ نے بیریوں کے درخت کے ساتھ ان کی خصوصیت ذکر یہ کی کہ جنت کے بیری کے درخت
ان کے اندر کانٹے نہیں ہوں گے۔ ایک صحابی نے یہی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کیا کہ اللہ کے نبی، قرآن میں اللہ نے اہل جنت کا جہاں ذکر فرمایا تو وہاں ارشاد فرمایا کہ ایسے باغات میں ہوں گے جو بیریوں کے درخت والا ہوگا، اور بیری کے درخت کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، تو وہاں تو تکلیف بیریوں کے درخت سے پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ نے لفظ مخضود نہیں پڑھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے وہاں بیری کے پھلدار درخت کو پیدا تو کیا ہے لیکن بغیر کانٹوں کے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے ہر کانٹے کے بدلے ایک پھل پیدا کیا ہے کہ وہ پھل ایسا ہوگا جو 72 قسم کے ذائقے اپنے اندر لیے ہوئے ہوگا، جن کا رنگ اور مزہ مختلف ہوگا۔ اللہ نے اہل جنت کے لیے جب نعمتوں کا ذکر فرمایا تو اس درخت کا بھی ذکر فرمایا، اور پھر آگے فرمایا وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، تہ بتہ کیلے ہوں گے، یعنی قسم قسم کے مزیدار پھلوں سے لدا ہوا اللہ کے ہاں اہل جنت کا استقبال ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، بڑے بڑے سایہ دار درخت ہوں گے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے درخت کے سائے اتنے لمبے ہوں گے کہ اگر تیز سوار آدمی 100 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ کے نبی نے اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھو وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، کہ جنت کے درخت کے سائے بڑے لمبے لمبے ہوں گے، اور وہ سایہ ایسا ہوگا، یعنی جنت کا جو موسم ہوگا نہ دھوپ ہوگی نہ گرمی ہوگی نہ اندھیرا ہوگا، اور لکھا ہے کہ اس طرح کا سایہ ہوگا، جیسے اس طرح کا موسم ہوگا جیسے صبح صادق کے بعد اور سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے تک جس طرح کا فضا میں ایک موسم ہوتا ہے سہانا خوشگوار، اس طرح کا موسم ہوگا۔ گویا کہ اشراق سے پہلے پہلے تک جو موسم ہوتا ہے جنت کا وہ موسم ہوگا، اور نہ سورج کی گرمی ہوگی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جو روشنی ہوگی وہ عرش الہی، اللہ کے عرش کے نور کی روشنی ہوگی، اور اسی کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کا جو موسم ہوگا وہ صبح کے وقت کا ہوگا، گویا کہ عرش کے نور سے جو نور جنت میں ہو رہا ہوگا اسی کو روشنی سے تعبیر فرمایا۔ اور پھر فرمایا وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ، چلتا ہوا جاری پانی ہوگا، مگر یہ نہریں کھدی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ ہوا میں معلق ہوں گی۔ اور آگے فرمایا کہ کثرت سے میوے ہوں گے وَفَاكِهَةٍ كَثِيرًا، اور وہاں کے میووں کا حال یہ نہیں ہوگا دنیا کے میووں کی طرح کہ دربان بیٹھا ہوا ہے، روکنے ٹوکنے والا موجود ہے، بلکہ لا مقطوعة ولا ممنوعة، توڑنے سے بھی کوئی نہیں روکے گا اور ختم بھی نہیں ہوں گے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی۔ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، اللہ نے فرمایا کہ اونچے اونچے فرش یعنی بلند تختوں پر نرم اور گدگدے اور راحت و آرام دینے والے شاندار فرش پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوگا۔ پھر اس کے بعد کھانے پینے رہائش کے لیے بہترین انتظام، اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ ان کے لیے وہاں بہترین عورتوں کا بھی انتظام ہوگا۔ فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، اللہ نے ان کو کنوارا بنا دیا ہوگا، محبت کرنے والی ہم عمر ہوں گی، نوجوان ہوں گی۔ ایک عورت محترمہ آئی، بوڑھی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگی
کہ اے اللہ کے نبی آپ دعا فرما دیں کہ اللہ میاں مجھے جنت میں داخل کرا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا مزاح کے انداز میں ایک بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اے ام فلاں، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ اللہ کے نبی اگر مزاح بھی فرماتے تھے تو وہ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے اندر واقعے کے خلاف کوئی بات ہو جائے۔ فرمایا کہ اے ام فلاں، جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی۔ آئی تھی دعا کرانے کے لیے، جب معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی تو بیچاری روتی ہوئی واپس ہوئیں۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ نہیں، انہیں مسئلہ سمجھا دو۔ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی حالت میں، بڑھیا ہونے کی حالت میں کوئی عورت جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ ان کو جوان کر دیں گے، اور عورتیں جائیں گی، جنتی عورت جنت میں جائے گی لیکن بوڑھی ہونے کی حالت میں نہیں جائے گی، بلکہ جوان اللہ ان کو کر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواری کر دیا ہے۔ یعنی دنیا کی نیک ایماندار خواتین، خواہ دنیا میں کنواری مری ہوں یا بال بچوں والی، اللہ جنتیوں کے لیے جب ان عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، ہم عمر ہوں گی، کنواریاں ہوں گی، محبت کرنے والی ہوں گی۔ اس کو اللہ نے یہاں آیت میں بیان فرمایا ہے، اور پھر فرمایا ہے لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یہ تمام کا تمام معاملات ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو داہنے والے ہیں، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملا ہے اور عرش الہی کے دائیں طرف کھڑے ہیں، اور فرشتے ان کو دائیں طرف سے پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ گویا کہ جنتیوں کے لیے جو اعزاز ہے اللہ کے ہاں اس کو بیان فرمایا ہے آج کی ان آیات میں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا۔ اور وہ جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیا کہنا ان کا، کیا ٹھکانہ، کیا کہنا ان دائیں ہاتھ والوں کا۔ وہ عیش و عشرت کریں گے کانٹوں سے پاک بیریوں میں، اور اوپر تلے لدے ہوئے کیلے کے درختوں میں، اور دور تک پھیلے ہوئے سائے میں، اور بہتے ہوئے پانی میں، اور ڈھیر سارے پھلوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ ان پر روک ٹوک ہوگی، اور اونچے رکھے ہوئے فرشوں میں وہ لوگ ہوں گے، یعنی ان کا مقام بیٹھنے کے اعتبار سے انتہائی اعلیٰ جگہوں پر ہوگا۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے۔ یعنی حدیث میں یہ آتا ہے یا تو اللہ ان کی بیویوں کو جو جنت میں جائیں گی نئی طرح سے جوان کر دیں گے،
یا پھر ان کو جو عورتیں ملیں گی حور، وہ بھی ایک اللہ کی نئی مخلوق ہوگی۔ یقین جانو ہم نے ان عورتوں کو نئی اٹھان دی ہے، چنانچہ انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہروں کے لیے محبت سے بھری ہوئی عمر میں برابر ہوں گی۔ کس کے لیے ہوں گی؟ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ سب کچھ دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوگا۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، جن میں سے وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے بہت سے لوگ بہت سے شروع کے لوگوں میں سے ہوں گے، اور بہت سے بعد والوں میں سے بھی ہوں گے، یعنی امت محمدیہ کا حضرات صحابہ اکرام کے دور میں سے بھی بہت سے لوگ ہوں گے، اور بعد کے آنے والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا طبقہ وہ ہوگا جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کا شمار اسی گروہ میں فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ